دنیا میں آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بہت ضعیف و کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، حفاظت فرما ہمارے ایمان کی۔ اے پروردگار، ہمیں اور ہمارے بچوں کو۔ السلام علیکم سامعین، 3 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 5 نومبر ہیں۔ یہ دعائیہ ویڈیو آپ نے سنی، یہ امیر شریعت امیر الہند اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو ہریانہ کے ضلع یمنا نگر کے گاؤں بی بی پور میں منعقد تحفظ اسلامی عقائد کانفرنس میں دعا کرا رہے ہیں۔ یہاں جن اہل علم کے بیانات ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز میں آخر میں آپ کو سنواؤں گا۔ ان میں دارالعلوم کے نائب محتمم مولانا راشد اعظمی، وہیں کے استاد حدیث و فقہ مفتی اشرف عباس، وہیں سے مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم مولانا شاہ عالم گورکھپوری، مولانا حبیب اللہ مدنی، بدر العلوم گڑھی دولت سے مولانا محمد عاقل قاسمی، اس طرح جن لوگ بیانات ہوئے ہیں سب کے میں ویڈیو بیان انشاءاللہ آخر میں سناؤں گا۔ پھر آپ 3 رپورٹ سن لیں۔ اس کانفرنس میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن پیر جی حافظ حسین احمد قادری، عاملہ کے سینئر رکن مولانا محمد ہارون قاسمی، مفتی خلیل قاسمی، جامعہ اشرف علوم رشیدی گنگو کے استاد حدیث مفتی ساجد کھجناوری اور مفتی شرافت مفتاحی سمیت سینکڑوں ائمہ مساجد اور ہزاروں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی بی بی پور کے اراکین مفتی محمد مکرم، مفتی انتظار، حافظ فاروق، حافظ عبدالجبار، مولانا عبدالجبار، قاری محمد یونس، قاری ارشاد اور مولانا شاہ رخ نے پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ پروگرام کے کنوینر مولانا قاری محمد الیاس قاسمی پاؤنٹی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند متحدہ پنجاب نے استقبالیہ پیش کیا اور مہمان علماء کرام کا تعارف کرایا۔ دوسرے کنوینر اور دائی قاری محمد طالب، استاد شعبہ تجوید اشرف علوم رشیدی گنگو نے اپنی بستی میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ نظامت کے فرائض مفتی محمد جاوید رانا سہارنپور نے انجام دیے۔ اس کا آغاز قاری صلاح الدین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر مولانا علی حسن مظاہری، مولانا عبدالمالک مغیثی، مولانا ولی الدین ولی شمالی ندوی، مولانا طیب ایوبی، مولانا صادق ندوی، مولانا عارف قاسمی، ماسٹر فیض محمد، قاری محمد اکرام، مفتی محمد یوسف قاسمی، حافظ محمد امیر حمزہ، مولانا عبدالغفور قاسمی، قاری محمد راشد شمس پوری، قاری محبوب، مولانا سلیمان ڈھابہ، منشی مہدی حسن، قاری عبدالغفور، حافظ لال دین، قاری محمد یامین قاسمی، حافظ محمد ایوب، قاری علی احمد سلیم پور ننگل، قاری عبدالستار راجپورہ، مولانا ظفر رائے پور، مولانا عبدالستار بوڑے وغیرہ موجود تھے۔ اس موقع پر قاری محمد طالب کے بیٹے کا کلام پاک پورا ہوا ہے، اس کی دعا بھی ہوئی ہے اور ہم یہ تصویر پیش کر رہے ہیں اور اب تمام آپ حضرات کی ویڈیو ملاحظہ کریں۔ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4282۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا امام مہدی کا؟ محمد۔ ان کے ابا کا نام ہوگا عبداللہ۔ اب ایک طرف تو یہ ہے ابو داؤد شریف کی بالکل صحیح حدیث ہے، اور ایک طرف اس کو دیکھ لیجئے، اس کا نام محمد نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ شکیل۔ اس کے ابا کا نام عبداللہ نہیں ہے، اس کے ابا کا نام کیا ہے؟ حنیف۔ یہ کہتا نہیں میں تو محمد شکیل ہوں۔ دربھنگا کالج میں جو اس نے پڑھا ہے وہاں سے جتنے ڈاکومنٹس نکالے گئے ہیں کہیں اس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا بھی نہیں ہے، ہر جگہ بس شکیل ہی شکیل ہے۔ تو اس لیے یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حدیث میں کلیئر ہے کہ جو امام مہدی آئیں گے وہ محمد ہوں گے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ہندوستانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اس خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کہ امام مہدی رجل من اہل المدینہ، مدینہ منورہ سے ان کا تعلق ہوگا اور مکہ مکرمہ جائیں گے جہاں لوگ انہیں تلاش کر کے امارت ان کے سپرد کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مدینہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک عام سے گاؤں اور دیہات کا رہنے والا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں جو واضح علامات ہیں کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو اس لیے بہت صاف لفظوں میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، روایت نمبر 2232، اس میں یہ ہے امام مہدی جب اس منصب پر فائز ہوں گے تو اس کے بعد 9 برس زندہ رہیں گے۔ امام مہدی اس کے بعد 9 برس زندہ رہیں گے۔
جبکہ یہ شکیل ابن حنیف اپنے دعویٰ کو اس کے 14-15 سال گزر گئے اور ابھی تک یہ زندہ ہے اور ابھی تک یہ اپنی غلاظتیں اور اپنی گندگیاں پھیلا رہا ہے. اس لیے آپ سمجھیے کہ یہ جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. حدیث پاک میں بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے. اسی طرح اس نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں صرف مہدی نہیں بلکہ میں عیسیٰ بھی ہوں. بھائی ایک ہی آدمی مہدی اور عیسیٰ کیسے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور مہدی نبی نہیں ہیں. دونوں کے بارے میں الگ الگ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتلا دی ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں. بھائی عیسیٰ تم کیسے ہو؟ اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میری جو اصل روح ہے، میری جو جان ہے، روح ہے، وہ تو کب کی نکل چکی ہے اور میرے اس جسم میں اب میری روح نہیں ہے بلکہ میرے اس جسم میں عیسیٰ کی روح ہے اور میں ہی عیسیٰ بھی ہوں. بتائیے کتنا بڑا غلط قسم کا دعویٰ ہے اور دھوکے بازی سے کام لے رہا ہے یہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا کیا ہے. میں بہت صاف لفظوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں تاکہ اس کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو اسرائیل بنا رکھا ہے انہوں نے، جہاں آج کل بہت جن کی طرف سے مظالم ہو رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو یہودی جو ہیں یہ سب اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے، جبکہ شکیل ابن حنیف کا تعلق کہیں سے بھی بنی اسرائیل سے نہیں ہے. یہ کسی یہودی خاندان سے تو ہے نہیں، تو اس لیے عیسیٰ سے ان کی کوئی مماثلت نہیں ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں صاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے مریم. ماں کا کیا نام ہے؟ مریم. ان کے ماموں کا نام ہے ہارون. ان کے نانا کا نام ہے عمران. ارے کلیئر ہے نا؟ یہ تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور باپ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قوت قاہرہ کے ذریعے، قوت کے ذریعے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. لیکن یہ شکیل، اس کا باپ حنیف نامی شخص موجود ہے. یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جو ماں اسی باپ کی بیوی ہے جس کو اس کا باپ سمجھا جا رہا ہے. اس لیے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، لیکن اس کا باپ ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ فلسطین میں پیدا ہوئے. فلسطین کا جو علاقہ ہے بیت اللحم کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں عیسائی وہاں تہوار منانے جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. اور یہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ دربھنگا کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہو رہا ہے. تو یہ کیسے عیسیٰ ہو جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا تھا جب وہ بالکل چھوٹے تھے. اس وقت انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا کی تھی. شکیل کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نامی کتاب مقدس نازل ہوئی، اس پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا جب لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس کو تو آج تک کبھی ادھر ادھر جانا بھی نصیب نہیں ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کو قتل کریں گے. اور دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ حدیث پاک میں کلیئر ہے کہ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد تک پیچھا کریں گے. مقام لد میں جا کر دجال کو قتل کر دیں گے. یہ لد کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر شکیل ابن حنیف کے اندر ہمت ہے تو وہاں پہنچ کر دکھا دے. یہ لد جو ہے اس وقت یہ اسرائیل میں، وہاں پر اسرائیل کا بہت بڑا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جا کر اور اسرائیل کے سینے میں گھس کر دجال کو قتل کریں گے. لیکن اس نے تو آج تک دجال کو قتل کیا نہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت ایسی ہوگی کہ ان کی سانس کی ہوا میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوگی کہ جہاں تک سانس وہ لیں گے اور اس کی ہوا کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے وہاں تک ہر کافر تڑپ تڑپ کر مر جائے گا. کوئی کافر زندہ نہیں رہ سکے گا. لیکن کیا آج اس کی سانس میں یہ برکت ہے؟ اس سے تو اور زیادہ ارتداد پھیل رہا ہے، اس سے تو اور زیادہ غلاظت اور گندگی پھیل رہی ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا. وہ کوڑھیوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، انہیں شفا نصیب ہو جایا کرتی تھی. مردوں کو اللہ ان کی دعا کی برکت سے زندہ کر دیا کرتے تھے. اس سے دوسروں کو کیا شفا نصیب ہوگی؟ خود یہ ٹی بی کا مریض ہے یہ شخص. اب بتائیے جس آدمی میں کہیں سے کوئی نبوت کی علامت نہیں، مہدی کی علامت نہیں، عیسیٰ کی علامت نہیں، وہ اپنے آپ کو مہدی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے. یاد رکھیے اس دھرتی پر، اس آکاش کے نیچے اس وقت اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹا ہے.
یہ کذاب ہے، یہ ہمارے ایمان پر یہ تو ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ باتیں بتا دی ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے۔ یہ فتنے آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ایک چیز اگر آپ اپنے دل و دماغ میں اتار لیں تو یاد رکھیے ان فتنوں کا کوئی اثر جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے ویسے آج بھی نہیں ہوگا اور مستقبل میں بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا رابطہ اپنے علماء سے مضبوط کر لیں۔ اگر آپ کا رابطہ علماء سے ہے اور مضبوط ہے تو یاد رکھیے دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے ایمان سے آپ کو بیگانہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ یہ بیماریاں وہیں مؤثر ہوتی ہیں جہاں دینی تعلیم سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس ضرورت کو ہمارے محترم قاری محمد طالب صاحب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے محسوس کیا، اور آپ حضرات کو پوری دنیا اور خصوصاً ہمارا یہ ملک طرح طرح کے فتنوں کی چپیٹ میں ہے۔ قسم قسم کے فتنے جہنم کے شعلوں کی طرح بھڑک رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ اس وقت فکری اور الحادی فتنوں سے دوچار ہے۔ جو آسمان سے، اور بیہقی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، تو میر شکیل کہتا ہے بس صرف اترنا مراد ہے۔ میں بھی دربھنگا سے چل کر دہلی میں آیا تھا ٹرین پر بیٹھ کر، ٹرین سے اتر گیا۔ تو دوستو اگر ٹرین سے اترنا عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے تو ہم لوگ کتنی دفعہ اتر چکے، آج کتنی دفعہ اتر چکے۔ یہ مکار لوگ ہیں، شاطر لوگ ہیں، عیار لوگ ہیں، اور یہ دین کے دشمن لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو یہی ایک فتنہ، ایک فتنہ ہو تو چلو فتنے پہ فتنہ، ایک فتنہ محنت کر کے علماء ختم کرتے ہیں، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوئی کی، اور یاد رکھو یہ فتنے جس طرح سے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے ایمان میں اضافہ کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو ہم ختم نبوت کی حدیثیں کہاں سے سناتے؟